علامہ صاحب کسی موقع اور ٹاپک پہ قرآن اور سنت آپ کو لگتا ہے کہ کہیں الگ بات ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی الگ طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات سمجھائی ہے اور جو احادیث موجود ہیں وہ ہمیں کوئی الگ طریقہ یا الگ بات سکھا رہی ہیں، یا یہ لوگوں کو صرف کنفیوز کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، موضوع بڑا حساس بھی ہے، میں بڑا اسی ہی لیے اہم بھی ہے اور عمیق اور گہرا بھی ہے۔ دیکھیے، اسلام کچھ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ان میں سے ایک عقائد کی تشکیل ہے، ایک اخلاقیات کی تشکیل ہے، اور ایک انسان کے روزمرہ زندگی کے احکام اور اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ بے شک، قرآن کریم قانون کی کتاب نہیں ہے، جبکہ آپ کو عملی زندگی میں قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ واہ واہ واہ، قرآن کسی ایک موضوع پر تفصیل سے کوئی بات کر کے انسان کو اس موضوع کی تمام جزئیات سے آگاہ نہیں کرتا۔ واہ، قرآن کلیات دیتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اب آگے اس قرآن کی تشریح کے لیے اللہ ایک ہستی کو بھیجتا ہے کہ یہ اس قرآن کا ترجمان ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر اس ترجمان قرآن کے قرآن کو سمجھنا یہ آسان کام نہیں ہے اور انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس کلی قاعدے کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد اب جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، ایک حقیقت ہے کہ آپ اگر کسی معاشرے میں جینا چاہیں تو آپ کے ایک انسان کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ان کے لیے قوانین کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ قانون خدا بناتا ہے اور ایک دفعہ قانون انسان بناتا ہے۔ اگر آپ دین کہیں تو دین کے قوانین انسان نہیں بنائے گا، خدا بنائے گا، بالکل، یا خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں انسان بنائے گا جو اس کی رائے نہیں ہوگی، خدا کی ہوگی۔ بے شک، لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بنا برئین جب ہم قرآن اور سنت کہتے ہیں یا قرآن اور حدیث کہتے ہیں تو قرآن ایک مستقل منبع، ماخذ اور مصدر ہے اسلامی احکام کے کشف کرنے اور استنباط کا، اور اسی طرح سے اس کی تائید بھی اور اس کی تشکیل بھی اور اس کی تفسیر بھی اس کے لیے پھر حدیث ہے ایک مستقل منبع کے طور پر۔ لہٰذا جہاں پر قرآن میں آپ کو کلیات بتائی گئی ہیں وہاں پر جزئیات کے لیے آپ کو جس ہادی کی ضرورت ہے وہ رسول خدا ہے، اور ان کا کلام بھی ہے اور ان کی سیرت و سنت بھی ہے۔ لہٰذا ہم نبی کریم کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا بولنا بھی حجت ہے بلا کسی قید و شرط کے۔ فلان حالت میں ایسی کوئی قید نہیں، ہر حالت میں جو کچھ نبی کہے وہ میرے لیے حجت ہے، ہر حالت میں۔ اسی طرح سے جو کچھ وہ کریں میرے لیے حجت ہے، مجھے نہ چوں کی اجازت ہے نہ چرا کی اجازت ہے، اور اسی طرح سے جو عمل وہ دیکھ کر بغیر کسی وجہ کے خاموش رہے ان کی جو خاموشی ہے وہ اس عمل کی تائید ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی کوئی وجہ نہ ہو، اگر وجہ نہ آئے۔ لہٰذا یہ جو قول اور عمل اور اسی طرح سے سکوت ہے نبی کریم کا، یہ ہمارے لیے حجت ہے قرآن کریم کو سمجھنے اور دین کے احکام کو کشف کرنے کے حوالے سے۔ اب یہاں تک جب میرے لیے کافی ہے، وہ بہرحال گمراہی کے رستے پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اس کی تھوڑی سی آپ اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں تو یہ صدر اسلام سے چلا آ رہا ہے، ابھی کی بات نہیں ہے۔ یہ جو حسبنا کتاب اللہ کا عنوان ہے یہ آج کا عنوان نہیں ہے، یہ پرانا عنوان ہے، اور اسی سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال یہ پرانا ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ اب آئیے جو آپ نے سوال کیا، دو لفظوں میں صرف اس کا جواب کہ اگر کہیں پر قرآن اور حدیث کے درمیان کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو، قرآن کچھ کہے اور حدیث کچھ، تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر حدیث قرآن کی تشریح میں کوئی ایسی بات کرے
جو قرآن کی روح سے متصادم نہ ہو بلکہ اس کی تائید ہو اور اس کی تفسیر ہو تو وہ حدیث نبوی ہے. لیکن اگر کسی بھی صورت میں قرآن کے کسی حکم کے مقابلے میں حدیث کچھ کہے تو یہ حدیث نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, اس کو دیوار سے مارنے کا حکم ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت ہمارے ہاں نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک